ملے نہ لفظ برابر کے جب تو کیا کہیے، ملے نہ لفظ برابر کے جب تو کیا کہیے، بس ایک وفا ہی نہیں بس میں حضرت عباس، بس ایک وفا ہی نہیں بس میں حضرت عباس علی کے سارے فضائل کی انتہا کہیے۔ فکر میں اس طرح سمایا دریا، کوزہ فکر میں اس طرح سمایا دریا، جیسے ہر لفظ کے ہونٹوں پر ہو دریا دریا، تشنگی جیت گئی دشت میں ہارا دریا، دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ،
جنگ کی غازی کو اجازت ورنہ، نہ ملی جنگ کی غازی کو اجازت ورنہ، آمنے سامنے ہوتے گئے مولا دریا، فریاد نے مشکے الفاظ نے بھر دی ہے جو مدحت کی فرات، مشکے الفاظ میں بھر دی ہے جو مدحت کی فرات، نظم شاعر کی عقیدت کا ہے گویا۔ سبحان اللہ، شاعر حسین صاحب بارگاہ امامت میں اپنا کلام آپ کی شاداب اور بیدار سماعت کو سپرد کر رہے تھے۔ موقعین کرام، آج اس محفل کی صدارت فرمائے معروف شاعر نقاد جناب کوثر نقوی جو منصب صدارت پر کر محفوظ ہیں، اور آج کی برس میں جو شعراء مہمانان خصوصی ہمارے درمیان موجود ہیں ان میں جناب استاد فہیم اختر فہیم، جناب نسیم الحسن تیگی، جناب علمدار اسلم، جناب قمر امتیاز، جناب ارتضیٰ جون پوری، جناب اور ایک بات بتانا چاہوں کہ دو جو نوجوان ہیں بہت دیر سے یہاں تشریف فرما ہے، ایک جون حیدر اور ایک عمران عباس۔ میں ظاہر ہے کہ بچے بیچارے کچھ کہتے بھی نہیں ہیں اور جو آنے والے ہوتے ہیں جن کو جلدی جانا ہوتا ہے، محافل کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، مگر حیدر کے فرزند کی محفل میں حیدرآباد سے آئے ہوئے جون حیدر نہ پڑھیں گے کیسے ممکن؟ میں نے کہا میں جون حیدر کو ضرور پڑھواؤں گا، تشریف لائیے۔ حیدرآباد سے آئے ہمارے مہمان شناخواہ جناب جون حیدر سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش کے وہاں سے کہوں گا، آپ سے درخواست گزار ہوں کہ دور سے استقبال کیجیے کے باوجود سے بلا سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں جناب مظفر عرفان کا کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی، اور تمام عاملین کو میں مولا حسین سرکار، مولا مہدی سرکار کا ظہور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کا زیادہ میں نہیں لوں گا، چارہ شاہ مولا مہدی سرکار کے حوالے سے خصوصی توجہ چاہوں گا۔ اپنے عدم کو نہر کی موجوں میں گاڑ کر
نظر آئے غور سے توجہ چاہوں گا کہ کتنے پرچم ہیں زمانے میں مگر یہ پرچم کتنے پرچم ہیں زمانے میں مگر یہ پرچم منفرد اس کی نظر آئے اس کی نظر آئے اور سے اور شیر کی توجہ چاہوں گا اس میں کعبہ بھی مدینہ بھی نظر آئے گا اس میں کعبہ بھی مدینہ بھی نظر آئے گا اس میں کعبہ بھی مدینہ بھی نظر آئے گا دیکھنے والے ذرا کرو آپ مانگے تو صحیح مانگنے والے کی طرح آپ مانگے تو صحیح مانگنے والے کی طرح آپ مانگے تو صحیح مانگنے والے کی طرح کبھی چھپ سکتا نہیں پریشان عباس کبھی چھپ سکتا نہیں پریشان عباس فاطمہ کی اس تھانے اور اب میں اس بچی سے گفتگو کروں گا کہ جس نے شاعری کو اپنا بہت بڑا وقت دیا پروردگار نے اس کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا شاعری کے ہر فن سے واقف بزم نسیم الحضرت ادب کے رہنما جناب نسیم الحسن غریبی صاحب سے مختار گزاری کے بعد راہ محمد میں نگرانی حقیقت پیش کریں رائے مصطفی محمد وآل محمد بلندر آج کی یہ شب عبادت اور یقیناً تمام حضرات یہاں جان کر عبادت کر رہے ہیں بزرگوں سے تو نہیں بزرگوں کو تو علم ہے مگر نوجوانوں سے ضرور درخواست کروں گا کہ بچوں صبح میں انتظار نہیں کرنا نماز پڑھنا نماز پڑھنے کے بعد سونا ایسا کہیں تمہاری آنکھ لگ جائے تم سو جاؤ تو عبادت میں یہ شب گزاری ہے یہ سب رائے گا جائے گی نماز فرض نعرہ سلوات سب سے پہلے یہ التفات آل پیمبر کو دیکھیے یہ التفات آل پیمبر کو دیکھیے پلٹا ہے کیسا حر کا مقدر کو دیکھیے کیا دیکھتے ہیں حضرت عباس کی طرف
کیا دیکھتے ہیں حضرت عباس کی طرف، عباس کے وجود میں لشکر تو دیکھیے، عباس کے وجود میں لشکر تو دیکھیے۔ نعرہ سلوات۔ علم عباس کا جب بھی بچشمے نم اٹھاتے ہیں، علم عباس کا جب بھی بچشمے نم اٹھاتے ہیں، ہمیں سرور کو قرآن کی طرح دل سے لگاتے ہیں، ہمیں سرور کو قرآن کی طرح دل سے لگاتے ہیں، اور کبھی ملتا نہیں، کبھی ملتا نہیں اس کو اناج پاک کا دانہ، کبھی ملتا نہیں اس کو اناج پاک کا دانہ، کبھی ملتا نہیں اس کو اناج پاک کا دانہ، حکارت سے تبرک جو کبھی ٹکرا کے جاتے ہیں، حکارت سے تبرک جو کبھی ٹکرا کے جاتے ہیں، کبھی ملتا نہیں اس کو اناج پاک کا دانہ، حکارت سے تبرک جو کبھی ٹکرا کے جاتے ہیں، شد میں کبھی محتاج وہ ہوتے نہیں دنیا میں دولت کے، کبھی محتاج وہ ہوتے نہیں دنیا میں دولت کے، عقیدت سے تبرک جو دکھاتے اور کھلاتے ہیں، عقیدت سے تبرک جو دکھاتے اور کھلاتے ہیں، اسے دیکھے ہوائے کربلا آ کر مجھے اتنی خبر دے دے، ہوائے کربلا آ کر مجھے اتنی خبر دے دے، حسن چل کربلا تجھ کو میرے تیرے مولا بلاتے ہیں، حسن چل کربلا تجھ کو تیرے مولا بلاتے ہیں۔ نعرہ سلوات۔ مہمان خصوصی پیش کر رہے تو میں درخواست کروں گا عمران عباس کے بارگاہ امامت میں نظام امیریت میں تشریف لائیں، جناب عمران عباس۔ بابا جی بولیں نعرہ سلوات۔ جشن جیسی نور سے سلوات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل ایک بار گدا ہو جاتا
کا رتبہ ہو جاتا ہے، دنیا کے شہنشاہوں سے سوا اس کا رتبہ ہو جاتا ہے۔ ہر سال رجب اور شعبان میں مولائی جشن مناتے ہیں، ہر سال رجب اور شعبان میں مولائی جشن مناتے ہیں، لیکن ان کے کا زخم دل ہر سال ہرا ہو جاتا ہے، لیکن ان کے کا زخم دل ہر سال ہرا ہو جاتا ہے۔ یہ فاطمہ زہرا کے بچوں کا معجزہ ہے معمولی سا، یہ فاطمہ زہرا کے بچوں کا معجزہ ہے معمولی سا، یہ حکم جو دیں تو ذرہ بھی سورج جیسا ہو جاتا ہے، یہ حکم جو دیں تو ذرہ بھی سورج جیسا ہو جاتا ہے، جو مانگنے سے پہلے بخشے ہم تو ہیں اسی مرشد کے مرید، جو مانگنے سے پہلے بخشے ہم تو ہیں اسی مرشد کے مرید، ہم صرف ارادہ کرتے ہیں مولا کو بتا ہو جاتا ہے، ہم صرف ارادہ کرتے ہیں مولا کو بتا ہو جاتا ہے۔ رکھتا ہے دعوت جنت کے سرداروں سے کوئی سہل، رکھتا ہے دعوت جنت کے سرداروں سے کوئی سہل، اس کا ناپاک جسد آخر دوزخ کی غذا ہو جاتا ہے، اس کا ناپاک جسد آخر دوزخ کی غذا ہو جاتا ہے، جو مولا حسین کی گلیوں کا ایک بار ردا ہو جاتا ہے۔ عمران عباس کے بعد درخواست دیا ہوں قاسم کاظمی سے بارگاہ امامت میں نظام پیش کریں جناب قاسم کاظمی۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، اس محفل میں اپنی موجودگی کا ثبوت کیجیے، درود کا سہارا لیتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ جب میرے دور آپ کے اور انشاءاللہ ہم یہ آدھے گھنٹے سے 35 منٹ کی گاڑی اختتام کو پہنچے گی، درود پڑھنے کا آواز ہے۔ چار مسئلے شہنشاہ کا زبان خامہ سے کرتاس بات کرتا ہے، زبان خامہ سے کرتاس بات کرتا ہے، اور گمان چپ ہو تو احساس بات کرتا ہے، گمان چپ ہو تو احساس بات کرتا ہے، اور وہ جس کے لہجے میں خالق نے گفتگو کی تھی، وہ جس کے لہجے میں خالق نے گفتگو کی تھی، اسی کے لہجے میں عباس بات کرتا ہے، عباس بات کرتا ہے۔ اور صفین کا میدان ہے، 13 برس کی عمر ام البنین کی لال کی، اور وفاؤں کے پروردگار نے ذوالفقار سے کلام کیا اور کہتے ہیں کہ دخترے پر کے رنجو بہت بن کے تن، ہر بدن میں اجل کی لگن ہوئی، لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ، زلزلوں کی طرح گھن گھنن بولے، دشمنوں کے لہو کی ہر ایک موج نے
اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن کھول دے اور اپنے آداب کے سر آسماں پہ اڑا آب دجلہ میں ان کے کفن کھول دے۔ دیکھ بستے شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے، یوں لڑے دشمنوں کو گما تک نہ ہو، یہ علی لڑ رہا ہے کہ عباس ہے۔ یوں لڑے دشمنوں کو گما تک نہ ہو، یہ علی لڑ رہا ہے کہ عباس ہے۔ اور مولا کہتے ہیں میں منا میں ابھر، میں سرا سے ابھر، کل میں لشکر پہ بجلی گرا چھوٹ کر۔ دشمنان علی کے پرش سے اڑا ان کی لاشوں کو دوزخ کا مقصوم کر۔ بن کے زہرائے جل آج میدان میں چل، میرے بابا کے نقشے قدم جھوم کر۔ اور اب نقابے الٹ کر پلٹ کے سپے، ہر منافق کا شجرہ بھی معلوم کر۔ اب نقابے الٹ کر پلٹ کے سپے، ہر منافق کا شجرہ بھی معلوم کر۔ دیکھ اب نقابے الٹ کر پلٹ کے سپے، ہر منافق کا شجرہ بھی معلوم کر۔ دیکھ سستی نہ کر، موت کی ہم سفر، ہر طرف سے دعاؤں کی برسات ہے، اور تیری ہر ضرب پر آج خیبر شکن ڈال بھیجے تو آئے تو پھر بات اب تو صرف بند ہو اختیار ہے مولا کا۔ مولا اختیار جتاتے ہیں، کہتے ہیں سب زمینیں شجر بستیاں راہ گزر، رقص کرتی ہوائیں سمندر تیرے، اور آج سورج کی کرنوں کے سب قافلے اپنی اپنی قطاروں کے اندر تیرے، تخت و تاج و علم، مہر و لوح و قلم، غوث و ابداد قطب و قلندر تیرے، اور موت تیری کنیزوں کی چاروں کش، آج محتاج ہیں سب سکندر تیرے۔ چھین لے دشمنوں کی یہ بینائیاں، روزے روشن پہ نازل سیاہ رات کر، تیرے دشمن جہنم کا ایندھن بنے، ان پہ نگاریوں کی وہ برسات۔ اور آخری بندے کہتے ہیں سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن، اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے۔ سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے۔ نوک سے روک دے وقت کی گردشیں، دشت شام وجود سحر کاٹ دے۔ اور آج جبریل بھی پر بچھائے اگر، تو رعایت نہ کر اس کے پر کاٹ دے۔ کبریا کا غضب بن کے اترا ہوں میں، میرے ماتھے پہ جذبات کا رنگ ہے، اور میری مٹھی میں قبضے ہیں تقدیر کی، میری تاریخ کی اولی جنگ ہے۔ اللہ صلی اللہ محمد محمد مومنین کرام، کاشف قاسمی کے بعد میں پاس گزار ہوں، ہمارے امتیاز سے بارگاہ محمد کی نظرانہ خدمت پیش کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں ایک معروف شاعر، ملک کا وہ معروف شاعر کہ جس نے کئی انجمنوں کو نوحے عطا کیے اور بہترین کلام ہماری سماعت کو سپورٹ کرتا ہے، علمدار اسلم کو اس کے بعد آپ کو سپورٹ کروں گا، درود پڑھنے والا سے بلا جو
در حسین ملا خدا سے کیا مانگوں، در حسین ملا خدا سے کیا حسرت کہ کچھ ملا نہ ملا، نہیں ہے اب کوئی حسرت کہ کچھ ملا نہ ملا، رکھے جو سر پہ خنجر پکائے دین کے لیے، رکھے جو سر پہ خنجر پکائے دین کے لیے، مجد حسین ہمیں کوئی دوسرا نہ ملا، کوئی حسین سا دنیا میں رہنما نہ ملا۔ شعر لکھے گا، لڑے یوں جنگ علمدار برسرے میدان، لڑے یوں جنگ علمدار برسرے کسی کو بھاگ کے جانے کا راستہ نہ ملا، کوئی حسین سا دنیا میں رہنما نہ ملا۔ اور وقت سے پہلے سے یہ تجزیہ ہے میرا ہے جو ذاکر سرور، یہ تجزیہ ہے میرا ہے جو ذاکر سرور، کبھی کسی بھی مصیبت میں مبتلا نہ ملا، کوئی حسین سا دنیا میں رہنما نہ ملا، جو پائیدار ہے حسینی کو چھوڑ کے کمر، جو پائیدار ہے حسینی کو چھوڑ کے کمر، خدا کو ڈھونڈنے نکلا اسے خدا ملا، خدا کو ڈھونڈنے نکلا اسے خدا نہ ملا۔ بعد بلند سلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ مومن نگران جناب خبر کیا اس بات کا امامت میں نظران حقیقت پیش کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ میں معروف شاعر منفرد قبول شاعر جناب علمدار اسلم سے درخواست گزار ہوں، اور ان حضرات سے بھی درخواست گزار ہوں جو باہر تشریف فرما ہے، باہر کھڑے ہیں۔ اب چند مہمانہ نگران درمیان، اور اس کے بعد ایک جو فردی جملہ جو دنیاوی جملہ ہے اس محفل کا اختتام، حالانکہ اس محفل کا اختتام 1400 سال سے نہیں ہوا، تو اب کیا ہوگا کہ 1400 سال سے ذکر محمد والے محمد چل رہا ہے، ہو رہا ہے، اور کوئی اسے روک نہیں سکا۔ درود پڑھیں ان کے بابا سے بلند کہ جب بھی عرفان امام وقت حاصل ہو گیا، جب بھی عرفان امام وقت حاصل ہو گیا،
آدمی انسان کہلانے کے قابل ہو گیا ہے۔ جب بھی عرفان امام وقت حاصل ہو گیا، آدمی انسان کہلانے کے قابل ہو گیا، اور محفل ذکر شہ والا میں رکھتے ہی قدم، محفل ذکر شہ والا میں رکھتے ہی قدم، یوں لگا جیسے کہ میں جنت میں داخل ہو گیا۔ محفل ذکر شہ والا میں رکھتے ہی قدم، یوں لگا جیسے کہ میں جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک بندہ سمجھ پڑے گی مولا حسین کیا پوچھتے ہیں اہل جہاں کیا حسین ہے، کیا پوچھتے ہیں اہل جہاں کیا حسین ہے، جیسا خدا نے چاہا تھا ویسا حسین ہے۔ جیسا خدا نے چاہا تھا ویسا حسین ہے۔ کہ ام البنی کی گود میں جو شیر خار ہے، ام البنی کی گود میں جو شیر خار ہے، زہرا کی آرزوؤں کا آئینہ دار ہے، زہرا کی آرزوؤں کا آئینہ دار ہے۔ ہم کیا ہمیں تماجت خوشی حشر کا، ہم کیا ہمیں تماجت خوشی حشر کا، عباس کا علم شجر سایہ دار ہے۔ ہم کیا ہمیں تماجت خوشی حشر کا، عباس کا علم شجر سایہ دار ہے۔ اور عباس کو کیا لکھ کے عباس جو لکھتا رہا، لکھ کے عباس جو لکھتا رہا، مر کے بھی وہ آدمی لکھتا رہا۔ لکھ کے عباس جو لکھتا رہا، مر کے بھی وہ آدمی لکھتا رہا، اور میں علم کے سائے میں بیٹھا رہا، میں علم کے سائے میں بیٹھا رہا، میں علم کے سائے میں بیٹھا رہا، خود قلم ان کی ثنا لکھتا رہا۔ کہ دم بخود فکر یزیدی برسر دربار ہے، دم بخود فکر یزیدی برسر دربار ہے، خطبہ زینب یا چلتی ہوئی تلوار ہے، خطبہ زینب یا چلتی ہوئی تلوار ہے، تا قیامت سر کا سکتا نہیں کوئی، تا قیامت سر کا سکتا نہیں کوئی، شام کے دربار میں اب آخری میدان ہے۔ کہ بس رسول خلافت بیٹا بیٹھ گئی نا، بس رسول خلافت کی گفتگو کیا ہے، بس رسول خلافت کی گفتگو کیا ہے، یہ سب بھی جانتے ہیں سچا حضور کیا ہے، اور زبان پہ نعرے تکبیر، دل میں بغض علی،
زباں پہ نعرہ تکبیر، دل میں بغض علی، اگر نہیں ہے منافق تو اور تو کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولوی اکرام جناب علمدار اسلم بارگاہ امامت میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے اور ہم اس بارگاہ میں معروف شناخوا جناب حضرت اعلیٰ مرتضیٰ خیمی سے کہ بارگاہ امامت میں نذرانِ عقیدت پیش کریں جناب مرتضیٰ خیمی برائے حضرت محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اللہ سے مقاصد کا تھوڑا تھوڑا آگے آگے درود کا سہارا دیتے ہوئے حوصلہ افزائی کریں ہمارے ثنا خانوں کی، شعراء کی اور ان کی صحت و سلام کے لیے 15 پھر درود پر یہ بات آپ بتائیں۔ احسان مانتا ہوں میں ام البنین کا، احسان مانتا ہوں میں ام البنین کا، اگر حج کو نہ عمرے سے بدلتے، شبیر اگر حج کو عمرے سے نہ بدلتے، حاجی کہاں سے ہوتے جو کعبہ نہیں ہوتا، گر فاطمہ زہرا تیرا پیارا نہیں ہوتا۔
کر مجلس سرور میں تبرک بٹتا نہ کر مجلس سرور میں تبرک جیسے غریبوں کا گزارا نہیں ہوتا گر فاطمہ زہرا تیرا پیارا نہیں ہوتا پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابطال گزار حسن ناصر سے نصیب میں اور ڈاکٹر محمد میں نظرانہ خدمت پیش کریں جناب حسن ناصر شاید اہل بیت آج کے وزن میں بہت دیر سے تشریف فرمائے ہمیں احساس ہے اس چیز کا تمام سلامانوں کا تمام شعر احترام کا اور کیا کریں منتظمین کی مجبوری ہے کہ جو آیا ہے اس کو خالی بات نہ دیکھیں درود پڑھیں ان کے بابا اور ایسے تو دیکھیں آپ کے ناصر کی اور صدر محفل کی جتنی لمبی ڈیوٹی ہوتی ہے لیکن شروع سے لے کے آخر تک ہم دونوں موجود رہتے ہیں اور مجمع کم ہوتا جاتا ہے مگر یہ واحد بارگاہ میں نے دیکھی ہے کہ یہاں مجمع تھوڑا سا کم ہوتا ہے مگر پھر آ جاتا ہے اور اس کے بعد بھی اتنی تعداد موقعین کی اتنی کہیں نہیں اتنی تعداد دیکھنے میں تمام موقعین کی عزت و صلاح کے لیے درود پڑھیے بابا سے بلا قدم وہ جانب منزل بڑھا نہیں کرتے قدم وہ جانب منزل بڑھا نہیں کرتے جو انتخاب تیرا نقش پا نہیں کرتے قدم وہ جانب منزل بڑھا نہیں کرتے جو انتخاب تیرا نقش پا نہیں کرتے اور دلوں میں جن کے حسن اور حسین بستے ہیں قدم وہ جانب منزل بڑھا نہیں کرتے جو انتخاب تیرا نقش پا نہیں کرتے اور دلوں میں جن کے حسن اور حسین بستے ہیں وہ اپنی ذات کا نوحہ بڑھا نہیں کرتے دلوں میں جن کے حسن اور حسین بستے ہیں وہ اپنی ذات کا نوحہ بڑھا نہیں کرتے اور نہ کر ہے رد علی کا لاڈلا ہے نہ کر ہے رد علی کا لاڈلا ہے ظاہر جس قدر اتنا چھپا ہے نہ کر ہے رد علی کا لاڈلا ہے ظاہر جس قدر اتنا چھپا ہے اور تیرے در کی عطا کیسے سنبھالوں تیرے در کی عطا کیسے سنبھالوں میرا دامن بہت کم پڑ گیا ہے میرا دامن بہت کم پڑ گیا ہے در اشار اچھا ہے کہ خالق ہے جیسا ویسا ہی شاہکار ہے حسین خالق ہے جیسا ویسا ہی شاہکار ہے حسین اور صحرا میں ایک نقل ثمردار ہے حسین صحرا میں ایک نقل ثمردار ہے حسین زنجیر اس نے توڑی زمان و مکان کی زنجیر اس نے توڑی زمان و مکان کی جو عشق میں تمہارے گرفتار ہے حسین جو عشق میں تمہارے گرفتار ہے حسین اور مر جائے گا اگر وہ شفا یاب ہو گیا مر جائے گا اگر وہ شفا یاب ہو گیا تو جانتا ہے جو تیرا بیمار ہے حسین تو جانتا ہے جو تیرا بیمار ہے حسین اور میں اپنی میں کو روند کے جب ایک قدم بڑھا میں اپنی میں کو روند کے جب ایک قدم بڑھا پھر یہ پتا چلا مجھے اس پار ہے حسین
قدم بڑھا، پھر یہ پتا چلا مجھے غرض اس پار ہے زین راہ سے کے رکھ کر ہتھیلیوں پہ جو نکلے ہیں نقد جان، رکھ کر ہتھیلیوں پہ جو نکلے ہیں نقد جان، ایسے ہی عاشقوں کا خریدار ہے حسین۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں جناب حسن ناصر درخواست ہوا سراج حیدر سے کہ ایک منقبت کے چند اشعار کے ساتھ تشریف لائیں۔ جناب سراج حیدر برائے حضور محمد وعلی محمد بلندر سروار۔ کعبہ نہ کیوں کہے میرا کعبہ حسین ہے، کیوں کہے میرا کعبہ حسین ہے، جب دین حق کا پالنے والا حسین ہے، جب دین حق کا پالنے والا حسین ہے۔ اور پھر اس کے بعد قبر میں سویا بے چین سے، پھر اس کے بعد قبر میں سویا بے چین سے، بس ایک بار میں نے یہ دیکھا حسین ہے۔ جب سمجھ میں آئے گا مرتبہ عباس کا، جب سمجھ میں آئے گا مرتبہ عباس کا، ہر زمین خود ڈھونڈ لے گی نقش پا عباس کا۔ جب سمجھ میں آئے گا مرتبہ عباس کا، ہر زمین خود ڈھونڈ لے گی نقش پا عباس کا۔ اور سن چکی تھی مرتضیٰ سے داستان کربلا، سن چکی تھی مرتضیٰ سے داستان کربلا، پھر بھی تھا زینب کے دل کو آستہ۔ سبحان اللہ۔ مولوی نگران جناب سراج حیدر بارگاہ امامت میں نگران حضور پیش کریں گے۔ آج حسین آباد کے علاقے کے اس علاقے کے مکیوں کا امتحان میں 4 مجھے پیش کر رہا ہوں، آپ جواب دیجیے گا کس کے ہیں، اور جس نے بتا دیا اس کو خوبصورت انعام کو دیا جائے گا کہ منافقوں کو سنو ہسٹری غدیر کے دل، منافقوں کو سنو ہسٹری غدیر کے دل، کہ ان میں ایسے بھی جو ہی نشی غدیر کے دل، نہ جانے کتنے معانی کے لفظ مولا کے لیے ہوئے جسری ڈکشنری غدیر کے دل۔ لیکن خودی چلے آئے یا اللہ عباس درخواست گزار کو کلام پیش کریں، درود سے استقبال کریں بآواز بلند۔ استاد کا کلام تھا اس قدر نزدیک ہیں اہل کسا پاس سے، اس قدر نزدیک ہیں اہل کسا پاس سے، ہو گیا مانوس لفظ نما پاس سے، اور ابتدا کاغذ پکی جب لکھ کے یا پاس سے، مل گیا میرے قلم کو حوصلہ۔ رزق پاتی ہے اسی سے عشق کی تابانیاں، اے وفا کے شہر میں روشن کیا عباس سے۔ اور کیا بتائے گی لغت لفظ وفا کا ترجمہ، کیا بتائے گی لغت لفظ وفا کا ترجمہ، چھوڑ کر ہاتھوں کو پوچھو ترجمہ عباس سے۔ اور شیخ دیکھیے کہ پاک باب العلم ہے، باب الحوائج ہے، پاک باب العلم ہے، باب الحوائج ہے، بزر جو بھی چاہو
قدر مسرور ہیں کتنی خوش ہوں گی جناب سیدہ زمین کربلا کہ مفتیان دین اس کو شرک کہتے ہیں کہیں مفتیان دین اس کو شرک کہتے ہیں کہیں اچھا لگتا ہے ہمیں تو ماننا بہت محبت کرتے ہیں تمام لوگ آپ سے پتہ ہے کسی شاعر کو اتنی جاتی ہے آپ کو ملتی ہے اگر یہ تھوڑا تھوڑا لوگ بگڑے ہوئے قریب آ جائیں تو لطف ہوگا اور چند شعرا ہمارے درمیان لیکن آپ تمام اداکار ہیں اور ہمارے درمیان حقیقت ایک نام کا اداکار ہیں جس کو آپ کو سماعتوں کو سپورٹ کر رہا ہوں دربار سرکار مولانا صاحب سے تشریف لائیں اباد کا امامت کے نگرانی آپ پیش کریں برائے خصوصی محمد والے محمد بلند سرورہ
نظر آتا نہیں، وہ جو سرکار کی سرکار میں سرکار آئے ابا علم آیا علمدار بنے، اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہوا بھی گزرے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہوا بھی گزرے، ذاتی عباس جہاں ذاتی دیوار نہیں ہے کہ ہوا بھی گزرے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہوا بھی گزرے، ذاتی عباس جہاں راہ کی دیوار بنے، آج بھی بدلی فضاؤں کا تقاضا ہے یہی، آج بھی بدلی فضاؤں کا تقاضا ہے یہی، سرحد دلی پہ جو رکھے وہی سردار، سرحد دلی پہ جو رکھے وہی سردار بنے، آئے ابا علم آیا علمدار، اور میں جو عباس کے منکر سے کبھی بات کروں، دنیا آگے میں جو عباس کے منکر سے کبھی بات کروں، تیر ہر لفظ بنے لہجہ بٹر، اس کا حق ہے میرے لشکر کا، میرے بابا کی دعاؤں کا ثمر ہے ابا، میرے بابا کی دعاؤں کا ثمر ہے ابا، کربلا میں میرا بازو میرا غمخوار بنے، آئے ابا علم آیا علمدار بنے، فوج پایا ہے مقدر نے تمہارے اختر، سارے کا پتہ چلا بھی دور کر لے محمد والے محمد، فوج پایا ہے مقدر نے تمہارے اختر، فوج پایا ہے مقدر نے تمہارے اختر، مذہب آدمی کے لیے تم بھی طلبگار بنے، عمران سے لے کر کوئی انسان دکھا دو جس کا وہ رسالت میں بھی احسان دکھا دو، ہم نے تو سجا رکھا ہے قصر ابو طالب، تم بھی کوئی قصر ابو سفیان، اگر بات جناب عمران نقوی سے بارگاہ امامت میں میرا عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کی سماعتوں کو سپرد کر رہا ہوں، جناب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور درود سے نواز. سب کو بتا رہے ہیں شابان کے اجالے سب کو بتا رہے ہیں شبیر آ چکے ہیں عباس سب کو بتا رہے ہیں شبیر آ چکے ہیں عباس آ رہے ہیں شابان کے اجالے سب کو بتا رہے ہیں. اخبار زندگی میں سرخی یہی لگی ہے اخبار زندگی میں سرخی یہی لگی ہے عباس آ کے ساری دنیا پہ چھا رہے عباس آ کے ساری دنیا پہ چھا رہے وہ نور آ رہا ہے خود نور ہی کے گھر میں وہ نور آ رہا ہے خود نور ہی کے گھر میں وہ نور آ رہا ہے خود نور ہی کے گھر میں راہوں میں سب فرشتے بچھا رہے راہوں میں سب فرشتے پلکیں بچھا رہے ہیں زہرا کے گھر میں آنے کا مل گیا بہانہ زہرا کے گھر میں آنے کا مل گیا جو مانگنا ہے مانگو در سیدہ پہ آ کے جو مانگنا ہے مانگو در سیدہ پہ آ کے اس در سے آ چکے ہیں رحمت ہوتا ہے اس در سے آ چکے ہیں
کرام عمران نقوی بات کا امامت میں نظر آنے کے پیش کرے تھے علامہ صادق عباس صاحب کے دو مصرے عجب انداز ہے صادق ہماری افغانی کا کبھی ہم شعر پڑھتے ہیں کبھی تقریر کرتے ہیں ایک شخصی کا مرتبہ موجود ہے جو وزیر علی عمران اور شاعر اہل بیت جناب علامہ سید اعجاز حسین خیمون سے درخواست کروں گا کہ کلام پیش کریں برائے خصوصی محمد و آل محمد بلندر سلوات شکریہ
کہوانا تو سینم نے چلایا افسر اور یہ وہ بیٹا ہے جسے باپ کی چاہت کہیے یہ وہ بیٹا ہے جسے باپ کی چاہت کہیے خدا کی قسم جس گھر میں حسنین جیسے بیٹے ہو جس گھر میں حسنین جیسے بیٹے ہو وہاں علی عباس کی تمنا کرے کچھ تو بات ہوگی کوئی تو بات ہوگی کوئی تو بات ہوگی یہ وہ بیٹا ہے جسے باپ کی چاہت کہیے نہ فقط باپ کی چاہت تمہیں عصمت کہیے یہ وہ بیٹا ہے جسے باپ کی چاہت کہیے نہ فقط باپ کی چاہت تمہیں عصمت کہیے نہ فقط تمہیں عصمت رب کی مشیت کہیے اور نہ فقط رب کی مشیت حق کی زیارت کہیے رب کی مشیت نہ فقط رب کی مشیت حق کی زیارت کہیے اور اپنی توحید کو وہ بیٹا ہے جسے باپ کی چاہت کہیے نہ فقط باپ کی چاہت تمہیں عصمت کہیے نہ فقط تمہیں عصمت رب کی مشیت کہیے اور نہ فقط رب کی مشیت حق کی زیارت کہیے اپنی توحید کو شرکت سے بچا لو مولا اپنی شرکت کو توحید سے اپنی توحید کو شرکت سے بچا لو مولا ارے اپنے بیٹے کو نصیری سے چھپا لو مجھے وہاں آنا پڑتا